السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر پیغمبر بنے، یہ دنیا کا ابتدائی دور تھا، اور اس دور میں جب کہ آپ تشریف لے کر آئے تو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا حالات اور واقعات تھے اور اس دور میں کیا کچھ ہوا حضرت ادریس کے زمانے میں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو موجد مانے جاتے ہیں، کون سی چیزیں آپ نے ایجاد کی تھی کہ آپ پہلے موجد مانے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمانوں میں جا کر آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور یہ بھی کہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ تو ہم جانیں گے کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور قرآن کی تفاسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم احاطہ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس کا تسلسل قائم رکھیے تاکہ اس میں جو پیغام آپ تک پہنچنا ہے وہ ضرور پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ سورہ انبیاء میں ہے، میں ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے قرآن پاک میں، اور بھی کئی جگہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سے پہلے حضرت شیش نبوت کے منصب پر تھے، اور حضرت آدم کے بعد آپ تیسرے پیغمبر تھے، اور پھر آپ حضرت شیش کی نسل سے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ عراق کے شہر بابل میں ہوئی، اور حضرت آدم کے 500 سال کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پر 30 صحائف نازل ہوئے، اور آپ کی عمر 365 سال تھی۔ آپ کا اصل نام حنوک تھا، اور ادریس آپ کا لقب تھا۔ یہ لقب اس لیے آپ کو ملا کیونکہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جانے لگا۔ آپ نے لکھنے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے قلم ایجاد کیا، اور آپ قلم کے موجد ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کو لکھائی پڑھائی سے روشناس کرایا، قلم سے روشناس کرایا، اور لکھنے پڑھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ دریافت کیا، طریقہ دریافت کیا، اور قلم کے آپ موجد بنے، قلم آپ نے ایجاد کیا۔ تو آپ کے دور میں یہ سب سے بڑی ایجاد تھی، جس کے بعد دنیا جو ہے وہ لکھائی پڑھائی کی طرف راغب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے مختلف ایجادات جو آپ نے کی، اور دوسری چیزوں میں بھی آپ آگے بڑھے۔ ان میں ایجادات میں آپ نے لباس کی سلائی کا طریقہ ایجاد کیا، اور اس طرح لوگوں کو کپڑے سی کر پہننے کے فن سے روشناس کیا۔ لوگ اس سے پہلے سلائی کے طریقے سے واقف نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کپڑوں کو سلائی کر کے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ طریقہ انہیں سکھایا۔ پھر آپ نے جہاد، سب سے پہلے جہاد کیا۔ آپ پہلے جہاد کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ آپ نے پہلی آرمی یا پہلی فوج تیار کی، پہلا لشکر تیار کیا، اور آپ بابل پر حملہ آور ہوئے، اور وہاں جا کر کفار کے ساتھ جنگ کی، اور اس طرح سے آپ نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا۔ تو آپ پہلے جنگجو مانے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جہاد کا جو پہلا طریقہ تھا وہ آپ نے ہی اختیار کیا، اور یوں جہاد دنیا میں پھیلا۔ اب میں آپ کو سورہ صافات سے ایک آیت کا ترجمہ سناتی ہوں، آپ سنیے۔ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ یعنی یہ صورت جو ہے صافات میں اس آیت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام پیغام پہنچایا کرتے تھے اپنی قوم کو، اور بتاتے تھے کہ اس بت کو، جو بال نامی سب سے بڑا بت ہے، اسے بھی مت پکارو، اور دوسرے دیگر بتوں کو بھی مت پکارو، کیونکہ سب سے بڑا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور اسی آیت کا آگے مزید ترجمہ ہے جو میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا گیا، اور الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس ہدایت کو جو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس کا بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا، اور قوم پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی منکر ہو گئی تھی، عذاب کا وعدہ فرمایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ادریس چونکہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کی غرض سے دین کی تبلیغ چونکہ فرما رہے تھے، لیکن انسان وہاں کے لوگ جو تھے اس دور کے، وہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی اور بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ چونکہ آپ ہدایت کی طرف بلاتے تھے، علم سکھاتے تھے، ادب سکھاتے تھے، لیکن یہ قوم مسلسل شرک میں مبتلا تھی۔ ایک مدت تک تبلیغی دین کے باوجود یہ لوگ بتوں کی پرستش سے باز نہیں آئے۔ تو آپ نے پھر نہایت افسردگی سے جو اہل ایمان تھے ان کو ساتھ لیا، اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو ساتھ لے کر آپ نے مصر کا رخ کیا، اور اس ملک کو چھوڑ دیا، عراق کو، بابل کو چھوڑ دیا۔
اور مصر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر رہائش اختیار کر لی، وہیں درس و تدریس کی آپ نے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ وہاں دکھاتے رہے۔ آپ نے اس وقت بابل میں جب لوگ بہت سارے جمع ہو گئے اور بہت ایمان والے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، نیک لوگوں کا ایک لشکر پورا تیار ہو گیا، تو پھر آپ نے بابل میں جہاد کا فیصلہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو لشکر میں شامل کیا اور ان کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور پھر ایک پورا لشکر تیار کر کر آپ بابل روانہ ہو گئے تاکہ مشرکوں کے ساتھ جنگ کی جا سکے جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا۔ اور پھر وہاں پہنچ کر آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور جہاد کر کے برائی کا خاتمہ کیا، ان کفاروں کو شکست دی، اور پھر اس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کو جا کر بابل میں عراق میں نافذ کیا۔ تو اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے دین کا نفاذ کرنے کا پہلا جو بیڑا تھا وہ اٹھایا، اور یوں جہاد بھی آپ کی طرف سے پہلی مرتبہ کیا گیا۔ اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے سارے دور کی بات کر لی کہ کس طرح کفار پہ اپنے غلبہ حاصل کیا اور کس طرح مختلف چیزوں کے جو تھے وہ موجد قرار پائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وفات کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور کچھ روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان پر پہنچ کر ان کی وفات ہوئی، شاید چوتھے آسمان پر پہنچ کر ان کی وفات ہوئی۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم وہ آیت دیکھ لیتے ہیں جس آیت کے مطابق جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو آپ کو میں سناتی ہوں، آپ سنیے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر کہ وہ نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت کے اس حصے کو لے کر بہت سارے لوگ انہیں یہ چیز مختلف روایات میں درج کی کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا یا وہاں پہنچ کر آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کی تفسیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کا مفہوم کیا ہے اور تفسیر کیا ہے۔ تو آپ سنیے کہ قرآن کی تفسیر میں کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ اس مفہوم کو واضح نہیں کرتے، البتہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اسی لیے زیادہ درست بات یہی لگتی ہے کہ قرآن میں جس آیت میں اللہ نے ان کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کی بات کی ہے، اس سے مراد ان کے درجات اور مرتبے کی بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی۔ تو غرض یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہاں مراد آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ ان کو درجات کی بلندی عطا کی گئی، ان کے مناصب، ان کے مراتب کو بلند کیا گیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے آپ کو کوئی ایک بات بھی نئی لگی ہے اور اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آ گئی ہے، اور کوئی ایک بات بھی اگر آپ کو نئی معلوم ہوئی ہے، تو براہ کرم مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا ذکر دعائے خیر میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔